anyway, اگلی بات کہ میں یہاں پر کیوں ہوں. ٹھیک ہے, آپ تو صرف میں ڈاکٹر ہوں, میں یہاں پہ لوگوں کا علاج کرنے کے لیے ہوں, میں صفائی والا ہوں, میں یہاں پہ صفائی کرتا ہوں, رائٹ. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے, لیکن میں اس کے اندر ایک جو ہے وہ ایک بیک اینڈ پہ جو سٹوری ہے وہ بتانا چاہتا ہوں, اور وہ کہانی یہ ہے. اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, کہ وہی ہے پروردگار جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. رائٹ, کس کو بنایا؟ جعلکم, کم جمع کا صیغہ ہے, تم سب کو, ہر کسی کو, یعنی انسان کو کیا بنایا؟ خلیفہ. اچھا, اب یہ خلیفہ کبھی ہم نے نہیں سوچا. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی یہ جب انسان کی پیدائش کی بات ہوتی ہے تو پہلی بات یہ کر دی کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنایا. لیکن اس لفظ پر کبھی سوچا نہیں, کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کیا لفظ ہے, کیا بنایا ہے ہمیں. اور یہی بات فرشتوں کو بھی سمجھ نہیں آئی. فرشتوں نے بھی کہا کہ یہ تو فساد کرے گا, قتل و غارت کرے گا. اللہ رب العزت نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ رب نے ان کو جواب دیا تھا تمہیں نہیں پتا میں کیا بنا رہا ہوں. کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ خون نہیں بہائے گا, فساد نہیں کرے گا, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں کیا بنا رہا ہوں. اور میں سوچتا ہوں, کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک یعنی انسانوں تک پہنچی, تو اس وقت تک انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا تھا؟ کتنا فرق تھا؟ صرف یہ فرق تھا کہ انسان حیوان کے اوپر بیٹھ گیا تھا, جانوروں کے اوپر بیٹھ گیا تھا. گھوڑے ہاتھی کو انہوں نے سر کر لیا تھا, گھر بنا لیے تھے, کپڑے بنا لیے تھے, یہ تھا انسان کا فرق. رائٹ. اب میں سوچتا ہوں کہ اب فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کہ انسان نے لوہے کے اندر جان بھر دی ہے. اے آئی کیا ہے, ہیومن روبوٹس کیا ہے کہ انسان نے لوہے کو بولنا سکھا دیا, لوہے کے اندر جان بھر دیا اس انسان نے. تو تب ہمیں خلیفہ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی روح پھونکی تھی اس مٹی کے پتلے میں, اور اس مٹی کے پتلے میں اپنی صلاحیتیں, اپنی صفات وہ ودیت کی تھی کہ انسان کہ رب مصور ہے تو انسان بھی مصور ہے, وہ بھی تصویریں بناتا ہے. رائٹ. رب تخلیق فرمانے والا ہے, خالق ہے, تو رب نے انسان کو بھی تخلیق کرنے کی صلاحیت دی. ہم سوچتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ رب کے کام پر لگے ہوئے ہیں, ہمارا یہی خیال ہوتا ہے نا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا, اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ ہم کس کے کام پر لگے ہوئے ہیں. یہ ایک نئی تھاٹ ہے, یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم بے شک ہم صفائی بھی کر رہے ہیں, ہم بھی رب کے کام پر لگے ہوئے ہیں. ہم ڈاکٹر ہیں, ہم مریضوں کا علاج کر رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم اس رب نے ہمیں یہ ٹھکانہ دیا ہے, اس رب نے ہمیں یہ پوزیشن دی ہے, یہاں پہ بٹھایا ہے, اور اس رب نے ہمیں کام بھی دیا ہے. اس رب کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو جو کام جس نے دیا ہوتا ہے, حساب کتاب کون لیتا ہے؟ پھر وہی رب ہی لیتا ہے نا, وہی پروردگار ہی لے گا نا. پھر جس نے کام دیا ہے وہی آپ سے حساب لے گا نا. اگلی آیت میں ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ, یہ اس لیے ہے, یہ کھانا پینا اور ٹھکانہ اس لیے دے رکھا ہے کہ جو تمہیں کہ وہ اس چیز میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے. تو کیا دیا ہے؟ اپنے اس کوٹ کو دیکھیں, اپنے اسٹیتھوسکوپ کو دیکھیں, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے سننے کی طاقت کو, اپنے جو ذہن کے جو صلاحیتیں وہ سب رب نے دی ہوئی ہیں. ان سب کو کس نے آزمانا ہے؟ اللہ رب العزت نے آزمانا ہے. اسی رب نے یہ دیکھنا ہے کہ فیما اتاکم, اور آگے کہ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم, کہ یہ ساری رپورٹیں, بے شک آپ کی رپورٹیں, آپ کی پرفارمنس رپورٹس آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی بنا رہا ہے, لیکن ایکچوئل رپورٹیں آپ کی کہاں بن رہی ہیں؟
آپ کے رب کے پاس بن رہی ہیں. یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ, یہ ہے وہ سیلف ریئلائزیشن, یہ ہے وہ خود شناسی جو انسان کے لیے ضروری ہے, کم از کم ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کام کو بہترین انداز سے کیسے کر سکتا ہے. اس فیلنگ سے کر سکتا ہے کہ جب وہ ہر دن یہ سوچے کہ مجھے یہ جو کھانا ملا ہے, یہ جو پینا ملا ہے, یہ جو ٹھکانہ ملا ہے میرے رب کی طرف سے ہے, اور جو کام ہے اس کی رپورٹ رب کی طرف جانی ہے.